العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 72. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں جیسے ہیں. او اشد قسوہ، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بلا شبہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ یقیناً ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بھی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. بنو اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے گائے والا قصہ پڑھا تھا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ تر مفسرین وہ ہیں جنہوں نے گائے کا قصہ اس کا ایک خاص پس منظر ذکر کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک مالدار شخص تھا بنو اسرائیل میں، اور اس کا جو بھتیجا ہے اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، کیونکہ وہ چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. وارث بننے کے لیے مال کا اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور پھر اس کا وہ وارث بن گیا. اب وہ جو قتل کیا تھا اس نے کسی اور شخص کی دہلیز پر جا کر لاش کو، میت کو رکھ دیا. تو اس طرح اس کے قاتل کے بارے میں اختلاف ہوا، تو اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کو قرآن پاک کی تفسیر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایسی باتوں کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. وہ الگ ایک واقعہ تھا. گاؤں کی جو پرستش ہے ان کے ہاں چونکہ وہ آ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو اس معبود کو جو بنا لیا تھا وہ اللہ رب العزت اسے ختم کرنا چاہتے تھے، اس حیثیت کو کہ خالق مالک اور داتا جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ان کے دلوں سے وہ جو خدا والی محبت تھی گائے کی، وہ نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تھا. اور ابھی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں یہ واقعہ الگ تھا. اور یہ واقعہ کس طرح ہے کہ ایک شخص انہوں نے قتل کیا اور اس کے قتل میں پھر اختلاف کیا کہ کس نے قتل کیا ہے. یہ باتیں تو اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح معلوم ہو رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اسے کوئی ٹکڑا لگایا جائے جس کے ساتھ یہ زندہ ہو جائے گا. اب یہ گائے کا کون سا حصہ لگایا گیا؟ کچھ نے کہا جی زبان کا حصہ لگایا گیا، کچھ نے کہا کہ نہیں وہ پشت والا جو حصہ ہے وہ لگایا گیا، کچھ نے کیا. بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. جب اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی حصہ مارو اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا. تو کوئی حصہ بھی لگایا گیا اس کے ساتھ وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علی کل شیء قدیر ہے، یہاں یہ بات بھی
ان کو دکھانا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ تو اللہ رب العزت مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھائی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے مردوں کا زندہ ہونا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم پہلے سورۃ البقرہ آیت 56 میں یہ پڑھ چکے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو اللہ رب العزت نے انہیں مار کر دوبارہ زندہ کیا تھا، تو لوگوں کو دکھا دیا کہ مارنے کے بعد میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا جو قصہ ہے وہ یہاں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ سے اس کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تیسرا قصہ سورۃ البقرہ میں ہی آگے 243 نمبر آیت پہ آ جائے گا، جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر چھوڑ کر باہر آ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ سے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر 259 نمبر جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی ہی، اس میں ایک شخص کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوبارہ سے زندگی دی اور کہا کہ اپنا گدھا دیکھیں، اپنا کھانا دیکھیں، بالکل اپنی اصلی حالت میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 4 پرندوں والا، کہ ان کو دوبارہ سے اللہ رب العزت نے زندہ کیا۔ تو سورۃ البقرہ میں 5 واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے۔ اس کے علاوہ عمومی دلائل تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال جو بارش ہے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جب اترتی ہے مردہ زمین ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس میں سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں سے نباتات اور دیگر چیزیں اگا دیتا ہے۔ تو اس سے بھی استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، اس طرح انسان جب مردہ ہو جائے گا تو اللہ رب العزت دوبارہ سے اسے زندہ کرے گا۔ یہ اس وقت کئی لوگوں کے اعتراضات تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی کہتا تھا ہم جب مر جائیں گے بالکل ہڈیاں ہماری بالکل گل سڑ جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بات بیان کی ہے، یہاں ثم قست قلوبکم کا لفظ بولا ہے، یہ قسوہ جو ہے یہ اس لفظ پر یا یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز میں کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی وہ کام نہ کیا جائے، اس وقت یہ قسا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دل جو ہے انسان کا دل، اللہ رب العزت نے اس میں صلاحیت یہ رکھی ہے کہ یہ حق بات کو پہچان لے، کتاب و سنت کی عبارات دل میں اتر جائیں، دل کے اندر یہ صلاحیت بہرحال موجود ہے۔ لیکن یہ کافر لوگ وہ تھے جنہوں نے اس صلاحیت کو نکھار اس کے اندر پیدا نہیں کیا، اسے استعمال نہیں کیا، تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر قساوت کا لفظ بولا ہے۔ قساوت کا لفظ بولا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، کیسے؟ جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں، او اشد قسوہ، یہ او یا کے معنی میں نہیں بلکہ بل کے معنی میں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر پتھر کی اللہ رب العزت نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ بعض پتھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی خیشیت خوف کی وجہ سے وہ گر ہی پڑتے ہیں۔ گویا پتھر جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بہترین مخلوق ہے، ان کے اندر وہ قساوت، وہ سختی، وہ صلابت نہیں ہے جو کافروں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ گویا کافروں کے دل وہ پتھروں کی طرح نہیں بلکہ پتھروں سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ کئی پتھر ایسے ہیں بڑے بڑے، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ کئی پتھر ایسے ہیں ان کے اندر سے سوراخ ہو جاتے ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، لیکن ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی حق کی بات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہیں جو اللہ رب العزت کی بات کو، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جو یہود ہیں، بنو اسرائیل ہیں۔ آگے بھی ان کا تذکرہ آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔